کبھی کبھار انسان کی زندگی میں کچھ ایسا وقت آتا ہے کہ وہ خود کو بہت زیادہ تنہا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. مشکلات، آزمائشیں اور پریشانیاں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے اور کسی بھی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا. وہ لوگ جن سے اس نے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں یا جن کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنے سارے امپورٹنٹ کام چھوڑتا ہے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ اسے چھوڑ کر اپنی زندگی میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کا حال کسی کو سنائے، کسی سے اپنے دل کی بات شیئر کرے، کسی کو اپنا دکھ سنائے، لیکن کوئی بھی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی اویلیبل نہیں ہوتا. سب لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بالکل تنہا رہ جاتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ وہ مایوس ہو جاتا ہے. اب اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ جب آپ کو سننے کے لیے کوئی بھی اویلیبل نہ ہو یا آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ بالکل بے آسرا رہ گئے ہو، تو کبھی بھی مایوس نہ ہونا. ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ ایک ذات ہے جو ہر ٹائم تمہیں سننے کے لیے اویلیبل ہے. وہ اللہ جو ہمارے دلوں کے حال ہمارے بغیر بتائے ہی جانتا ہے. بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں. اب قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر ہماری تمام مشکلات کے حل موجود ہے اور انسان کی ساری اس سے مایوسی دور ہو جاتی ہے. انسان کو زندگی کا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے اور زندگی آسان لگنے لگ جاتی ہے. قرآن پاک میں سورہ ال عمران آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو کون ہے جو تم پر غالب آ سکے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے. بس جو مومن ہیں وہ تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. دس از سو ڈیپ مین. واللہ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی آج بے حد ضرورت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میں نے تمہاری مدد کرنی ہے تو ساری دنیا بھی مل کر آ جائے گی تو تمہارا کچھ بھی وہ بگاڑ نہیں سکتی، تو پھر کیوں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں؟ اگر ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا کوئی سو کالڈ پرسن ہماری زندگی میں سے چلا جاتا ہے جو کہ نہ ہمارے کسی نفع کا مالک ہے نہ ہمارے کسی نقصان کا مالک ہے، تو ہم اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، ایک مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انزائٹی اور ڈپریشن میں خود کو لے جاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو مدد ہے وہ صرف میں نے ہی کرنی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے کسی بھی حال میں. تو پھر ہم ان لوگوں کے پیچھے لگ کر یا اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی محبت سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا، تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ ہم اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، جبکہ ہماری زندگی کا ایک مقصد تھا. واللہ ہم اس مقصد کو بالکل بھول چکے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. واللہ اس بات کا یقین رکھو کہ اگر ساری کی ساری دنیا ایک سائڈ پر ہو اور تم دوسری سائڈ پر کھڑے ہو اور تمہیں پتہ ہو کہ تم اپنے رب کی رضا کی خاطر جہاں پہ کھڑے ہو، تو پھر یہ ساری کی ساری دنیا مل کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اگر تم صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ادھر کھڑے ہو، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارا مددگار ہے ہر صورت میں. اسی آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بہت زیادہ قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اب مجھے بتائیں کہ جس انسان کو اللہ چھوڑ دے، لا حول ولا قوت، کہ جس انسان کو اللہ چھوڑ دے اس کا پھر کون مددگار ہوگا؟ مجھے بتائیں کہ جس انسان نے اللہ کو کھو دیا اس کی دنیا بھی تباہ، اس کی آخرت بھی تباہ. وہ دنیا کے پیچھے بھاگے، جدھر مرضی جائے، پھر اس کو کوئی کامیابی یا کوئی سکون نہیں ملے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، بہت ہی محبت سے، بہت ہی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اب نریشن میں آتا ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی آزمائش آتی ہے، پریشانی یا کوئی بیماری آتی ہے، ایون کہ کوئی ایک چھوٹا سا کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کریں اور ایٹ دی اینڈ وہ بندہ جنت میں چلا جائے، کامیابی حاصل کر لے. اصل کامیابی کیا ہے کہ آخرت کی زندگی میں ہمیں جنت مل جائے، یہ اصل کامیابی ہے. اور اب اسی آیت کے بالکل اینڈ والے پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین جو سچے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی ایک شان بھی بیان کیا کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اب مجھے خود سے پوچھنا ہے اور آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم لوگ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو کیا ہم اللہ پر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں؟ یار ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے راز نہیں جانتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ اگر اس ٹائم میرے اوپر بہت زیادہ کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش ہے، تو کیا میرا رب اس چیز کو نہیں دیکھ رہا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہے ہیں کہ کیا وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا، جبکہ وہ بہت زیادہ باریک بین اور باخبر بھی ہو.
تو یار ہمیں اس چیز کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے. چھوڑ دیں اس دنیا کو. دنیا جو مرضی تمہارے بارے میں کہتی رہے, تم نے صرف اور صرف بھروسہ رکھنا ہے تو اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا اس نے اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لی, اور اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں بھی اس نے کامیابی حاصل کر لی. سو ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, آج ہم نے ایک چیز کا ارادہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں حالات چاہے کیسے بھی ہوں, مشکل, آسانی, پریشانی, غم, تکلیف, آزمائش, کچھ بھی ہو, ہم نے صرف اور صرف اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ گولز اپنی لائف کے سیٹ کرنے ہیں. اینڈ ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ شوڈ بی آن دا ٹاپ آف دیٹ پرائیورٹی لسٹ, کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا جو ہے وہ ہمارا سب سے پہلا گول ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اس کے بعد جو ہمارے گولز ہوں گے ہم نے ان کو اچیو کرنا ہے. اب ان گولز میں ہم اپنے فیوچرز کی پلاننگ کر سکتے ہیں, کسی نے شادی کی پلاننگ کرنی ہے, کسی نے کسی چیز کی پلاننگ کرنی ہے, وہ مقصد بھی آپ حاصل کرو, ان کے لیے بھی محنت کرو. لیکن سب سے جو آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں ٹاپ پہ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور جب ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لینا ہے تو وہ یہ جو دنیا جس کو ہم چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے جائیں گے, وہ دنیا آپ کے قدموں میں ایک دن پہنچے گی. اس بات کا یقین میں نے اور آپ نے اپنے رب پر رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی واحد وہ ذات ہے جو ہمیں دنیا کی اور آخرت کی ہر آسائش دے سکتا ہے. اور ہم جس انسان نے اللہ کو راضی کر لیا اس نے اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لی.